ناظرین اکرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ احتشام، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، عوام خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ کی عزت ہو گئی۔ اخلاق بھی آپ کو بھی اس میں شامل گفتگو کروں گا کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو گئی۔ چلو باہر اوورسیز پاکستانیوں کو اگر آپ نے فیسلٹی دی ہیں، پاکستان کو کیا دیا؟ آج آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو اور مدینہ میں آپ کے جو لوگوں نے گزشتہ دنوں کیا، آپ بھی اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جس طرح لوگ مدینہ میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ یہاں سے مدینہ میں جب جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک مائنڈ ہوتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے کہ جی ہم نے وہاں جا کر، ٹھیک ہے، خوب سے خوب عبادت کرنی ہے اور لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے، لوگوں کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کر، ٹھیک ہے، آپ کوئی اپنا لڑائی کا ماحول پیدا کریں، ٹھیک ہے، یا سیاسی جو آپ کی ایک ریونجز ہیں، یا سیاسی طور پر اگر آپ کی کوئی پارٹی مخالفت ہے تو آپ اس کے وہاں جا کر بدلے لیں، ٹھیک ہے، وہاں پر جا کر پولیٹیشنز کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات یہ ہے کہ اس چیز کے لیے آپ اپنا میڈیا پر بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا پہ گفتگو کر سکتے ہیں، ہر انسان کو، پاکستانی کو رائٹ ہے، اوورسیز کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا بول سکتے ہیں، لیکن کسی پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی پہ ان ایکسپیکٹڈ اس طرح اٹیک کرنا، ٹھیک ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ وہ بھی اللہ کے گھر میں، آپ کو یہ چیز نہیں، یہ بے ادبی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں ہیں تو اللہ کے گھر کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اس کے وہاں پہ جو حقائق ہیں، وہاں کے جو اصول ہیں، وہاں کی جو طریقہ کار ہیں، ان چیزوں کو فالو کیا جائے۔ جیسے آپ کرونا میں بہت ساری ایس او پیز کو فالو کر رہے تھے کہ ڈسٹینس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ماسک پہننا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے دور رہنا ہے، تو اسی طرح آپ اللہ کے گھر کی بھی ایس او پیز کو سمجھیں کہ اللہ کا گھر ہے، وہ عبادت کا گھر ہے، اور پوری دنیا میں وہ سب سے خوبصورت اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ، جو پوری دنیا وہاں پر آتی ہے عبادت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نہیں آتی کہ وہاں پر سیاسی رنجش ہو، ٹھیک ہے، سیاسی مسائل پہ بات کی جائے، سیاسی گفتگو کی جائے۔ وہاں پر آپ قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، اور جتنی عبادت ہو سکتی ہے آپ اس عبادت کو وہاں پر جاری رکھیں۔ بڑی اچھی بات کہی۔ اور احتیاطی تدابیر کی اگر بات کی جائے تو اصل معنوں میں یہ خدا کے گھر کے لیے ہے۔ احتیاطی تدابیر تو ابھی کرونا وائرس نے ہمیں بتائی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے گھر جائیں، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو بھی فریش رکھیں۔ جیسے کہ اخلاق بھی ابھی آپ نے کہا کہ پلان تھا یہ کہ آپ تو خیر آپ کی تو حکومت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ کے تو پارٹی کے لوگ تھے۔ ایک دن پہلے بیان آیا، چینلز پہ چل رہا ہے کہ ایک دن پہلے وہ جا کر وہاں سعودیہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کے بچے ہیں نہ اس کی بیوی ہے، تو وہ ایسا ایک شخص ہے کہ اسے تو جو نا کوڑے لگنے چاہیے یہاں پہ نا، اتنا برا انسان ہے یہ کہ اس نے پہلے جا کے پلاننگ کی اور اس کے بعد پلاننگ کرنے کے بعد وہاں میٹنگ ہوئی، اس نے کہا جی یہ کرنا ہے، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، اور اس نے کہا چلو یار چائے میری چلتے ہیں، سارے دکھا رہے ہیں ابھی یہ، اور اس کے بعد سے دیکھیں کوئی بھی مذمتی بیان نہیں آیا ہے۔ ہنس رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم جو نا مسلمان تو ہیں نا، سب سے پہلے ہم ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے سابقہ وزیر اعظم کو یہ چاہیے تھا کہ آج مذمت کرتا ہے۔ بالکل۔ اور میں نے طارق جمیل صاحب کے لیے بارے میں لکھا، میں خود میرا تعلق تبلیغ سے ہے، اور میں نے آج یہ میرا ایک میسیج چلایا کہ آپ کو دیکھ کر ہم لوگ جو ہے تبلیغ میں آئے، اتنے جو نا دوستی آپ نے کر لی ہے کہ آپ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو نا دعائیں منگواتے ہیں وہاں بیٹھ کے، آپ اس کی اچھائی کرتے ہیں، تو مطلب یہ نہیں چلے گا ابھی پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں جب ایک ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، ایک ایسا ملک دیا 27 پاور اسٹیشن میں بند تھے، پوری اکانومی ہماری تباہ ہو چکی تھی، ہماری معیشت تباہ ہو چکی تھی، اب کسی چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو کہتے ہیں جی یہ لوگ آ گئے ہیں، بھئی ہمیں تو ایک ہفتہ آئے ہوئے ہے، جب آپ کا 27 پاور اسٹیشن بند ہو گئے تو لوڈ شیڈنگ تو ہوگی اس ملک کے اندر، پورے ملک پر۔ انشاءاللہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یکم کے بعد آپ کی لوڈ شیڈنگ ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کرے۔ میٹرو ہم نے چلوا دی ہے، ٹھیک ہے نا، مہنگائی ہم نے کم کر دی ہے، چینی اور آٹا نیچے آ گیا ہے جو نا، اور پھل ہمارے نیچے آ چکے۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں۔ ہاں پیٹرول کا نہیں کیا ہم نے، پہلی کو نہیں کر رہے ہم لوگ، اب ہم نے مسترد کر دیا وزیر اعظم، پہلی کو ہم نے وہ جو نا وہاں پہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اس کی جگہ اگر عمران خان ہوتا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پیٹرول آپ کا بڑھنا تھا اس سے پہلے جو نہیں ہے، بالکل یہ وہ بڑھا تھا۔ اچھا عید سے پہلے کوئی کیونکہ اس کے نہیں یہ نہیں، اس کی اپنی حکومت نہیں تھی نا، وہ وزیر اعظم خود نہیں تھا، وہ کہہ بھی چکا ہے یہ الیکشن کمشنر کے تعیناتی کے سلسلے میں، اس نے کہا جی میں نے تھوڑی کیا، وہ تو انہوں نے کیا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، تو مطلب وہ تو کہہ چکا ہے کہ میں تو نہیں تھا، میں اسے جو چلا رہے تھے چلانے والوں نے جب اسے کہا کہ آپ بیٹا گھر بیٹھ جاؤ جا کے، تو وہ اب رونا شروع کر دیا۔ یہ بات ہے کہ آج ہمارے ناظرین
بھی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے، بالکل احتجاج ہونا چاہیے. جہاں کہیں ہمارے سرکار کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے کوئی تو ہم تو اس کی انگلی توڑ دیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ ابھی ایک مذہبی جماعت ہے جو سرکار کے سچے عاشق بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہوں گے بھی واللہ عالم، لیکن ابھی گزشتہ دنوں قرآن پاک کی توہین کی گئی، اس کے لیے کسی نے آواز بلند نہیں کی، تو اس پہ کیا کوئی آواز بلند کرے گا؟ احتشام بھی آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آئی جی سندھ ہو یا ٹک ٹاکرز ہوں، بڑے نام جن کے میں نام نہیں لوں گا، ہر جگہ آپ فیم نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہر کوئی آپ سے اتنا، آپ ہر کسی کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، یا ایسی کیا بات ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی گزشتہ دنوں مشتاق میئر کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی، تو کس حوالے سے آپ کی ڈسکشن ہوئی؟ دیکھیں الحمدللہ آئی جی سندھ صاحب سے ملاقات بڑی اچھی رہی، ٹھیک ہے. اور آئی جی سندھ مشتاق میئر صاحب سے میری گفتگو یہی تھا کہ ہمارے پاکستانی جو عوام ہے، ٹھیک ہے، کافی ایسے لوگ ہیں مطلب کہ جن کو انصاف کی ضرورت ہے اور وہ انصاف چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. بعض اوقات بہت جگہ پر سورسز انسان کی نہیں ہوتی، انسان کی پاور نہیں ہوتی، بہت سے غریب لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضے ہو جاتے ہیں، کسی کو بیچارہ کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ آواز نہیں اٹھا سکتا. کیونکہ ہمارے پاکستان میں سب سے ویک چیز یہ ہے کہ یہاں پر امیر کی آواز زیادہ سنی جاتی ہے، امیر کی بات زیادہ سنی جاتی ہے اور غریب انسان کو نہیں سنا جاتا. بعض اوقات میں نے خود اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے، غریب انسان کو اپنا حق مانگتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو تھپڑ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ اس چیز پر انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہ جی ہم رائٹ پر ہیں، ہمیں مطلب ہمارا قصور نہیں ہے، ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہماری حق کے لیے. لیکن ان کو وہ کیا نام ہے، حق نہیں ملتا، ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر جتنے آپ کے حدود میں علاقے ہیں، ماشاءاللہ پورے سندھ کے آئی جی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے جو حقوق ہیں ان کو حقوق ملیں. اور انہوں نے اس چیز کی مجھے یقین دہانی کرائی کہ احتشام انشاءاللہ جتنے بھی مطلب کہ حقدار لوگ ہیں ان کو ان کا حق ملے گا اور آپ کی آواز کو انشاءاللہ ان تک پہنچایا جائے گا. اور جس طرح ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نشہ بہت زیادہ ہے، آج کل ینگسٹر بہت خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. 18 سے 20 سال کا بچہ ہو، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ نشوں میں پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بہت عام ہو چکا ہے. تو اس چیز بھی مطلب میں کہنا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ اپنے پیرنٹس کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس بچوں کا خیال رکھیں، ان کو اپنی مانیٹرنگ کریں ان کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ان پہ بھرپور توجہ دیں. لیکن اگر نشہ آتا کہاں سے ہے؟ اگر ہم ان کے اوپر مانیٹرنگ کر لیتے ہیں، نظر رکھ لیتے ہیں، آپ نے آئی جی صاحب سے ملاقات کی، آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ آتا کہاں سے ہے، بکتا کیسے ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی کامن سی بات ہے پاکستان میں، یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ نشہ کہاں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیتے ہیں. نہیں، پولیس خود منگواتی ہے. دیکھیں میں اس چیز پہ تو نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، میں اس چیز پہ نہیں کہوں گا. نہیں شاکر بھائی ہیں، شاکر بھائی یہ مجھے بتائیں کہ آئی جی کو یہ پوچھیں کہ وہ ایس ایچ او کا ہاں جی نہیں میں ایسا کوئی کمنٹس پاس نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. میرے بڑے دوست تعلق ہے ان سے وہ، لیکن میں جانتا ہوں جب سر سی وہ تعلق اپنی جگہ کی بات ہے. صرف اتنا بتا دیں کہ ایس ایچ او رکھ سکتا اپنی مرضی سے. خیر یہ سیاسی باتیں اوائڈ کروں نہیں کرنی. باقی ٹک ٹاکرز سے آپ نے مجھ سے پوچھا، عید کا موقع ہے، اچھی باتیں کریں، سیاست سے ہٹ کے باتیں کریں. ٹک ٹاکرز کی آپ نے بات کی، جیسے میرے پاس آپ نے بہت سے لوگوں کو اسپانسرز کیے، لیکن بعد انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ وہی اسپانسرز کسی اور کو کریں تو کم سے کم آپ کو دھوکہ تو نہ ملے. دیکھیں ٹک ٹاکرز کا یہ کہ علی حیدرآبادی میرے پاس کراچی آیا، لاہور سے ندیم نانی والا لاہور سے آیا، آمنہ صابر، حریم شاہ، سندل کھٹک، ٹھیک ہے، کافی ٹک ٹاکرز جو مشہور فیمس ٹک ٹاکرز، جی حریم شاہ بھی آئی تھی، ٹھیک ہے، اور سندل کھٹک بھی آئی تھی، دونوں آئی تھیں، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو ظاہر سی بات ہے مطلب اسپانسر کیا گیا، ان لوگوں کو ہر چیز جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کے مطابق چیزوں کو فلفل کیا گیا. لیکن بہرحال ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی دوستی وقتی ہوتی ہے اور ان کی دوستی بڑی میننگ فل ہوتی ہے. اچھا آپ کو احساس ہو گیا؟ مجھے احساس ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ایک کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں کیا، میں نے بہت سارے ٹک ٹاکس کے ایکسپیرینس کیا. عید کا میسج دینا، عید کا میسج کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں عید پر آپ لوگ سب ایک دوسرے سے ملیں، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں ان کو منایا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو راضی کیا جائے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ وقت اچھا گزاریں. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، اگر آپ کا کوئی اہل خانہ میں سے کوئی بھی آپ سے ناراض ہے، کوئی کسی کا دل دکھا ہے، کسی کی آپ نے دل آزاری کی ہے، کسی کے ساتھ آپ نے کچھ برا کیا ہے، اس کے لیے آپ معافی مانگ لیں اس انسان سے. معافی مانگنے والا انسان کبھی کمتر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو اگلے جہاں مجھ سے عزت لے لینا. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اپنا مطلب آپ لوگوں کے لیے دل صاف رکھیں.
سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاں انسان میں منافقت بہت ہے, ٹھیک ہے, لوگ فیس پہ کچھ ہیں, پیٹ پیچھے کچھ ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. بی پیور ہارٹ, انسان اپنے آپ کو بالکل خالص اور دل رکھے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ خالص دل ملیں گے تو لوگ آپ کو خالص دل ملیں گے. بالکل ایسا ہی. دنیا ایسی ہے کہ ماں کا فتح عمل ہے, کسی کا برا کرو گے آپ کے ساتھ برا ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہیں, ہم ایسے ہیں. دیکھیں ساری بات آپ کے اعمال پہ ہوتی ہے, بیماریاں اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو کوئی بھی آپ کے اوپر کبھی بھی بیماری برا وقت نہیں آ سکتا. اگر آپ کے ساتھ کہیں دھوکا ہوا ہے تو آپ زندگی میں یاد رکھیں کہ میں نے کسی سے برا کیا تو آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے, کیونکہ یہ ماں کا فتح ہے میں زندگی. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ابرار بھائی جن کی عمر 100 سال ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ 105 سال ہے, مسجد میں نے ان کو پہلی صف میں دیکھا ہے, اور یقین کریں کہ کرسی پہ نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب میں ان سے سوال کیا کہ کوئی بیماری, کہہ رہے الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اللہ ہم پہ بڑا مہربان ہے. کیوں مہربان ہے؟ اعمال اچھے ہیں, اعمال کو اچھا کریں, ٹھیک ہے, اور زندگی کو درست کریں, ہر چیز اچھی ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے کام نہیں ہوتے, ہماری نیڈس پوری نہیں ہوتی. میرا اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ آپ نے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں, جو آپ کی فریاد ہے, ضرورت ہے, اللہ سے مانگیں. انسان کو نہیں دے سکتا, انسان کو کبھی بھی, انسان کا پروویژن نہیں ہے, انسان کا پرووائڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو آپ دنیا سے مانگتے رہو گے زندگی بھر آپ بھٹکتے رہو گے, زندگی بھر آپ کیا نام ہے مایوس ہوتے رہو گے. لیکن جب آپ صرف اللہ سے بات کریں گے نا, جب اپنے اللہ سے پروردگار سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے اور اسے اور انتظار کریں گے, اس چیز کا صبر حوصلہ رکھیں گے, اللہ آپ کو ضرور دیں گے, ٹھیک ہے. میری لائف کی بہت ساری ایسی ایکسپیرینسز ہیں جن کو میں نے آزما کر دیکھا ہے, جو اپنی اچیومنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات کہی کہ خیال رکھیے, دل نہ دکھائیے, اور کم سے کم ٹک ٹاکروں پہ بھروسہ مت کیجیے, ٹھیک ہے. اگر کریں گے تو اس طرح سے نقصان ٹک ٹاکر خلاف ہو جائیں گے پلیز. اپنا رانا صاحب یقین کیجیے, یہ شاگردے کی بات کی میں تائید کروں گا. رحیم کا آپ کے بارے میں بیان تو نہیں تھا کہ شادی کی تھی جو انہوں نے کہا تھا, وہ میرے شو میں کہا تھا, میرے شو میں رمشا آئی تھی, اور میں تو اس کا نام بھی دینا توہین سمجھتا ہوں اپنی, جو ہمارے افواج پاکستان پہ جو ہمارے اداروں کو غلیظ الفاظ سے نوازے, میں تو اس کا نام دینا بھی. ابرار بھائی میں تھوڑی سی یہاں بات کروں گا, دیکھیں کہ سپورٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں, ٹھیک ہے, کچھ اندرونی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بھی انٹرنلی سپورٹ ہے, انٹرنلی بہت اگر سپورٹ جو ہے, ہمارے افواج اور ظاہر سی بات ہے, باقی اخلاق ہی اچھی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کا نہیں دیکھیں اخلاق تھا کہ آپ کو دیکھیں رانا صاحب, جو ہمارے افواج پاکستان پہ انگلی اٹھائے گا ہم اس کی انگلی توڑ دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ ہمارے یہ محافظ ہیں, جو بھی سیاسی پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو, مطلب کوئی بھی انٹرنلی ان کے خلاف جائے گا ہم اس کی انگلی توڑ دیں گے اگر کوئی ہمارے کیا بات ہے, پاکستان زندہ باد ہے. واہ واہ واہ, بہت پیاری اپنی بات کی. باقی یہ کہ ہر مطلب کہ جب تک وہ پاکستان تھی, ٹھیک ہے, تو ہمارا کافی اچھا وقت گزرا ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب بندہ باہر چلا جاتا ہے, وہ بھی تو ان کے نہیں, وہ بھی تو ان کی چاہیے تھی, تو بتا دینا. اب احمد نہیں وزیر خارجہ کے آفس میں پہنچ گئے تھے, کوئی بندہ گیٹ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا وہاں. بس خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, اللہ پاک اس کو بھی نیکی کی ہدایت دے, کیونکہ اس اپنے ماں باپ کی جس نے مانی وہ ہم عوام کی کیا مانیں گی. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت ثنا خوان ہے, نعت گو شاعر بھی ہیں, عینی میر عینی. میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہم آغاز کریں, اور آپ کے ماشاءاللہ سے کافی کلام آپ نے لکھے, آپ اپنا لکھا ہوا کلام پیش کریں گی یا کسی اور کا کلام پڑھیں گی؟ لوگوں نہ مجھے روکو, طیبہ مجھے جانا ہے. لوگوں نہ مجھے روکو, طیبہ مجھے جانا ہے. دربار نبی جا کر اشکوں کو بہانا ہے. سرکار کی گلیوں میں سب گھوم کے آتے ہیں. سرکار کی گلیوں میں سب گھوم کے آتے ہیں. مجھ کو بھی نصیب اپنا, مجھ کو بھی نصیب اپنا طیبہ میں جگانا ہے. لوگوں نہ مجھے روکو, طیبہ مجھے جانا ہے. اس دن کی تمنا ہے جس دن مجھے جالی کو, اس دن کی تمنا ہے جس دن مجھے جالی کو. اس دل میں بسانا ہے, اس دل میں بسانا ہے, آنکھوں میں سجانا ہے.
مجھے روکو طیبہ مجھے جانا ہے غم جتنے بھی ہیں میرے رو رو کے بتاؤں گی غم جتنے بھی ہیں میرے رو رو کے بتاؤں گی غم جتنے بھی ہیں میرے رو رو کے بتاؤں گی غم جتنے بھی ہیں میرے رو رو کے بتاؤں گی آقا کو مجھے اپنا آقا کو مجھے اپنا سب حال سنانا ہے لوگوں نہ مجھے روکو طیبہ مجھے جانا ہے اس دہر میں کتنی ہی کی ہوں گی خطائیں اب اس دہر میں کتنی ہی کی ہوں گی خطائیں اب کملی میں شفاعت کی کملی میں شفاعت کی آقا نے چھپانا ہے لوگوں نہ مجھے روکو طیبہ مجھے جانا ہے کس بات کا غم ہے نا وہ دن بھی تو آئے گا کس بات کا غم ہے نا وہ دن بھی تو آئے گا جس دن تجھے آقا نے جس دن تجھے آقا نے روضے پہ بلانا ہے لوگوں نہ مجھے روکو طیبہ مجھے جانا ہے دربار نبی جا کر عشقوں کو بہانا ہے